السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. اسلام کے 5 ارکان میں زکوٰۃ کا بھی شمار ہوتا ہے. ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا گیا ہے. زکوٰۃ پورے سال جو جمع پونجی ہے اس کے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. صاحب نصاب کسے کہیں گے اور زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں کافی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے. آج ہم زکوٰۃ کا استعمال کن کاموں کے لیے کرنا چاہیے اس پر تھوڑی بات کریں گے. ہمارا سماج جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، جو مسائل درپیش ہیں یا جو ضروریات ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، جن مسائل کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، اشد ضرورت ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کی جائے. پہلی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم کو عام کرنا، ایجوکیشن فار آل. دوسری ضرورت ہے بیکاری کو دور کرنا، اور تیسری ضرورت ہے جو بیمار ہیں ان کا مناسب طور پر علاج ہو. جب سے ایجوکیشن کا پرائیویٹائزیشن ہوا ہے تب سے تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں، اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم دلا سکیں. اگر ہم زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ ایسے بچوں پر خرچ کریں کہ جو ہونہار ہیں، اچھا میرٹ لا سکے ایسے ہیں، یا جن کا اچھا میرٹ ہے لیکن خرچ کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے، ایسے بچوں پر، ایسے اسٹوڈنٹس پر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنی چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو ذہین ہیں، ہنرمند ہیں، لیکن ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس میں بھی خاص طور پر ہماری جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھ پاتے اور اتنا اونچا میرٹ نہیں لا پاتے. لیکن ہوشیار ہوتے ہیں، ہنرمند ہوتے ہیں، تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس طرح کے جو سرٹیفکیٹ کورس ہیں یا ڈپلومہ کورس ہیں اس میں وہ تعلیم حاصل کریں، اس ہنر کو سیکھیں. اس کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میکینیکل، الیکٹرک، الیکٹرانک، پلمبنگ وغیرہ وغیرہ، ٹیلرنگ، بہت سارے ایسے کورسز ہیں اور بہت سارے ایسے ہنر ہیں کہ جس کو سیکھ کر جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ برسر روزگار ہو سکتے ہیں. ایک بات کا یہاں پر میں اور ذکر کرنا چاہوں گی کہ غریب طبقے کے جو کچھ بچے ہیں ان سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے اور انہیں کام پر لگا دیا جاتا ہے. یا تو ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور یا وہ بچے یتیم ہیں، باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر. اگر ان بچوں کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ پڑھائی کا خرچہ اٹھا لو گے، لیکن وہ 150 روپے کما کر لاتا ہے
جس سے ہمارا گھر چلتا ہے، کیا آپ وہ رقم دے پاؤ گے؟ اور یہ بڑا چبھنے والا سوال ہے۔ تو اس قسم کے جو بچے ہیں ان کے تعلیم کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پر راشن پانی پہنچے، یہ انتظام بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کہ جو خرچ کی وجہ سے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتے یا ہائر ایجوکیشن میرٹ ہونے کے باوجود نہیں لے پاتے، ایسے بچوں کو جو صاحب نصاب ہیں ان کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے اور شروع سے لے کر آخر تک ان کی پڑھائی کی ذمہ داری ان زکوٰۃ کے پیسوں میں اپنے ذمے لینی چاہیے۔ چاہے تو یہ صاحب نصاب ایک سے زیادہ بچوں کو بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں یا کچھ لوگ مل کر بھی کسی ایک بچے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کی اخراجات جو ہیں شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر ان کو ایڈاپٹ کر لیں، ان کے اخراجات کو اپنے ذمے لے لیں۔ دوسرا جو ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے سماج میں وہ ہے بیکاری کا مسئلہ۔ بہت سارے ایسے بیکار نوجوان یا بڑی عمر کے لوگ بھی ہم کو نظر آئیں گے کہ جو ذریعے معاش نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ذریعہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کما نہیں سکتے۔ ایسے افراد کے لیے اگر ہم ان کے آمدنی ہو اس طرح کے ذرائع مہیا کریں تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کا بہت اچھا استعمال ہوا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو رکشہ دلوا دی، کسی کے پاس اگر لائسنس نہیں ہے تو ڈرائیونگ کا لائسنس دلوا دیا، کسی کو ٹھیلا دلوا دیا، یا کچھ سرمایہ جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ چھوٹا موٹا اپنا بزنس شروع کر سکے۔ تو اس طرح سے ہم اگر ان کی آمدنی کا ذریعہ اگر ہم ان کو مہیا کر سکتے ہیں ان زکوٰۃ کے پیسوں میں تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک صحیح استعمال ہوا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ بیمار لوگوں کی علاج کا مسئلہ ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور پر پرچی لے کر لوگ آتے ہیں اور جب سنتے ہیں کہ یہ دوا اتنے روپے کی آئے گی اور ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ 2 دن کی دوا دے دو، 4 دن کی دوا دے دو۔ بہت سارے ایسے ضعیف، عمر دراز، بیمار، کمزور لوگ ہیں کہ مہینوں تک ان کو دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور اگر ان کے بچے ان کا علاج نہیں کر پاتے تو وہ کراتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں۔ تو ہم زکوٰۃ کا استعمال اس قسم کے جو مریض ہیں، اس طرح کے جو بیمار ہیں، ان کا جو دوا کا خرچ ہے وہ پورا خرچ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہوا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی، سماج میں ہم کو ایسے بہت سارے قرضدار لوگ نظر آتے ہیں کہ کسی وجہ سے انہوں نے قرض تو لے لیا ہے لیکن اب وہ قرض کو ادا نہیں کر پاتے، اور یا تو انہوں نے اگر سود سے قرض لیا ہے تو پھر ان کی قرض کی رقم بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرض لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پاتے اور موت کا بلاوا آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کی اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ان کے قرض کو ادا کر سکے۔ ایسے جو مرحوم قرضدار لوگ ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے مرحوم کی نجات بھی ہو سکے گی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ कुदरती आफत की वजह से या बीमारी की वजह से कई लोगों के जो बिज़नेस हैं वो बिल्कुल ठप हो जाते हैं, वो ज़ीरो पर आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को भी ज़कात के ज़रिए मदद करके उनको बैठा किया जा सकता है। हमारे यहाँ आम तौर पर ये देखा गया है कि ज़कात की रकम गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा वगैरह तकसीम कर दिया जाता है। बहुत ज़रूरी है जो लोग कमा नहीं सकते या जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पाता, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके घर में खाने पीने का सामान पहुँचे। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि कमाने वाले घर में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ज़कात की रकम आ रही है तो वो एक या दूसरी वजह से कमाना पसंद नहीं करते, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हम बजाय इसके कि ज़कात दें, उनको वो कमा सकें, ऐसा कोई ज़रिया उनको दें, तो आज जो ज़कात ले रहे हैं कल वो ज़कात देने वाले बन जाएंगे। कहना मैं ये चाहती हूँ कि ज़कात का सही इस्तेमाल वही इस्तेमाल कहलाएगा कि जिनको आज ज़कात दी है वो कल ज़कात देने वाले बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उसके बीवी और बच्चे कई दिनों से फाके में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे घर पर जो कुछ भी है वो लेकर आओ। वो शख्स एक कटोरा और एक टाट का टुकड़ा लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि कौन है जो इसको 2 दिरहम में ख़रीदेगा। एक शख्स ने उसको 2 दिरहम में ख़रीद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम उस शख्स को देते हुए कहा कि जाओ इससे अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करो, और जो दूसरा दिरहम है इससे बाज़ार में जाकर कुल्हाड़ी ख़रीदो और मेरे पास आओ। जब वो शख्स कुल्हाड़ी ख़रीद कर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी पर लकड़ी का दस्ता फिट किया और कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि इस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और उसे बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करो। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे और इसी मौजू पर और बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।